السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جنت کے پتے سیریز کو بہت پسند کر رہے ہوں گے. آپ لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیں. بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا جس سے میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی. اب چلتے ہیں ہم ایپیسوڈ 5 کی طرف. جنت کے پتے ناول جو کہ تحریر کیا ہے نمرہ احمد نے. ٹرمینل 1 سے جو پرواز ان کو ملی اس میں عثمان شبیر ساتھ ہی تھے. اپنی داستان حیات فراموش کر کے وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا انٹرویو لینے لگے. کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ کیوں آئی ہو؟ ترکی میں کدھر جانا ہے؟ کیوں جانا ہے؟ سبانجی یونیورسٹی. انہوں نے اتنی بلند آواز میں دہرایا کہ اگلی نشست پہ بیٹھی ترک خاتون نے گردن موڑ کر قدرے اونچی ہو کر ان کو دیکھا. سبھانجی. اس سے آگے خاتون نے قدرے 27 سے چند الفاظ ترک میں کہے جو حیا کو سمجھ نہ آئے. جواباً عثمان شبیر نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کچھ کہا تو وہ خاتون قدرے گڑبڑا کر واپس رخ پھیر گئی. آپ نے ان کو کیا کہا؟ حیا نے کڑی نگاہوں سے انہیں گھورا. کچھ نہیں، تم بتاؤ. کہ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے جو جوان بچیوں کو اکیلے ترکی بھیج دیں؟ اکیلے نہیں ہیں، ہم پورا گروپ ہے. ہم 2 اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی فیکلٹی ممبران ہیں جو 2 روز قبل روانہ ہو گئے تھے. مگر انہوں نے تو جیسے سنا ہی نہیں. خیر، اب اکیلی جا رہی ہو تو خیال رکھنا. اور پھر ان کا بحث شروع ہو گیا. نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، پردہ کیا کرو، سچ بولا کرو، اللہ سے ڈرو. غرض ہر وہ بات جو اپنے بیٹے کی تربیت کے وقت انہیں بھول گئی تھی اب اچانک یاد آ گئی. حیا نے قدرے جھنجھلا کر رخ پھیر لیا. دوپہر 2 بجے کھڑکی کی اس پار نیچے، بہت نیچے، وہ پرفسوں منظر پھیلنے لگا. مرمرا کا سمندر، اوپر بادل اور برف، یوں جیسے نیلی چادر پہ سفید روئی کے گالے تیر رہے ہوں. وہ اس منظر کے سحر میں کھوتی چلی گئی. جہان سکندر کا ترکی اس کے قدموں تلے تھا. یہ رکھ لو. پرواز اترنے کا اعلان ہونے لگا تو نہایت زبردستی عثمان شبیر نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھمایا. اس پہ میرا گھر، سیل اور آفس کے نمبرز لکھے ہیں. کبھی کبھار میں گھر پہ نہیں ہوتا اور کبھی کبھار میرا سیل بھی آف ہوتا ہے، مگر آفس کے نمبر پہ میں ہمیشہ ملتا ہوں. میری سیکٹری کی فضولیات سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ میری پرائیویٹ ایکسٹینشن ڈائل کرنا. وہ ہے 14 یعنی 14، کیونکہ میری اور پاکستان کی تاریخ پیدائش 14 اگست ہے. رکھ لو، ضرورت پڑ سکتی ہے. عثمان شبیر سے بمشکل جان چھوٹ رہی تھی. ان کو کبھی کال کرنا یا دوبارہ ملاقات کا تصور حیا کے لیے سوہان روح تھا. پھر بھی ان کی اصرار پر اس نے اپنی سنہری پاؤچ میں وہ کارڈ بغیر دیکھے رکھ لیا. اتا ترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ استنبول کی یورپی طرف واقع تھا. یہ اسے بعد میں علم ہوا تھا. البتہ جو بات ہمیشہ سے معلوم تھی وہ یہ تھی کہ استنبول دنیا کا وہ واحد شہر تھا جو 2 خطوں کو باہم ملاتا تھا، یورپ اور ایشیا. استنبول کے 2 حصے تھے، ایک یورپی طرف کہلاتا تھا اور دوسرا ایشیائی طرف یا اناتولین طرف. اناتولین طرف کو عرف عام میں پرانا شہر بھی کہا جاتا تھا. وہ دونوں جب اپنے سامان کی ٹرالیاں دھکیلتے آگے آئی تو رومی فورم کے ارکان ان کو مل گئے جو انہیں لینے آئے تھے. رومی فورم ایک ترک این جی او تھی جو بالخصوص ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا بہت خیال رکھتی تھی. وہ 2 لڑکے تھے، احمد اور چغتائی. چغتائی نام تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جیسے مسعود عبدالرحمن چغتائی، ہے نا حیا؟ ڈی جے نے سرگوشی کی تھی. السلام علیکم. وہ بہت گرم جوشی اور احترام سے ملے. چغتائی نے ان کے بیگز لے لیے. آئیے، باہر گاڑی انتظار کر رہی ہے. چغتائی بردرز، پلیز پانی پلا دیں، بہت پیاس لگی ہے. حیا کی طرح ڈی جے بھی پیاس سے بے حال تھی. چغتائی نے سر اس بات میں ہلایا اور احمد کے ساتھ سامان اٹھانے لگا. پھر وہ دونوں ان کے آگے چلتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے. بے حد مہمان نواز قوم کہ اس سپوت نے ان کو پانی کیوں نہیں پلوایا، یہ معمہ وہ ساری زندگی حل نہیں کر سکی. قومی امکان یہ تھا کہ چغتائی کی انگریزی کمزور تھی.
جس کے باعث وہ ان کا مدعا سمجھ نہیں پایا تھا۔ باہر نکلنے سے قبل انہوں نے اپنی رقم ترک لیرہ اور یوروز میں تبدیل کروا لی تھی۔ 1 لیرہ پاکستانی 55 روپے تھا اور 1 یورو 125 روپے تھا۔ 55 155 55 155 ڈی جے زیر لب کرنسی کی مالیت کا حساب لگاتی اور ان کی قیمت یاد کرتی باہر آئی تھی۔ ایئرپورٹ کا دروازے کھلتے ہی سردی کی ایسی یخ بستہ ہڈیوں میں گھستی، خون منجمد کرتی لہر نے ان کا استقبال کیا کہ چند لمحوں میں حیا کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ یہاں مری اور ایوبیا کی سرد ترین ہوا اس سے بھی کئی گنا سرد ہوا چل رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار بازو سینے پہ لپیٹ لیے۔ وہ ٹھٹھرنے لگی تھی۔ ان کا سامان خاص وزنی اور بے تحاشا تھا۔ دونوں لڑکے سرمئی رنگ کی ہائی ایس میں بیگز رکھتے رکھتے ہام گئے تھے۔ آپ واقعی صرف 5 ماہ کے لیے آئی ہیں؟ چغتائی نے سادگی سے پوچھا تو احمد نے اسے گھور کر موضوع بدل دیا۔ ہماری روایت ہے کہ جو بھی اتا ترک ایئرپورٹ سے استنبول آتا ہے، ہم اسے سب سے پہلے سلطان ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار پر لے کر جاتے ہیں۔ اس سے اس کا ترکی میں قیام اچھا گزرتا ہے۔ احمد کہہ کر بیگ گاڑی میں رکھنے لگا تو ڈی جے نے سرگوشی کی، مگر حیا یہ تو ہم پرستی اور شرک۔ اس نے زور سے کوہنی مار کر ڈی جے کو خاموش کرایا، پھر اندر بیٹھتے ہوئے دبی آواز میں گھر کا میزبانوں سے اس سردی میں بحث کی تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے پاگل۔ صبح تک منجمد ہو کر پڑی ہوگی اور آئندہ ترکی آنے والے سب سے پہلے تمہارے منجمد مجسمے کی زیارت کریں گے۔ احمد کو ٹوٹی پھوٹی انگریزی آتی تھی، سو وہ سارا رستہ گرد و پیش کے متعلق بتاتا رہا۔ حیا کو اس سفر نامے سے دلچسپی نہ تھی۔ سرخ پھیرے کھڑکی کے باہر دیکھے گئی۔ وہ جو امریکی فلموں والی بلند و بالا عمارتوں کی آس لگائی بیٹھی تھی، قدرے مایوس ہوئی، کیونکہ استنبول شروع میں تو یوں لگا جیسے اسلام آباد ہو، مگر آہستہ آہستہ غور کرنے پر محسوس ہوا کہ نہیں، وہ واقعی یورپ تھا۔ دکانوں کے چمکتے شیشے، صاف سڑکیں، مغربی لباس میں پھرتے لوگ، دکانوں کی چھتوں اور درختوں کے اوپر پڑی برف اور سڑک کنارے بچھی برف کی تہیں، گویا سفید گھاس ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس قہر اور سردی میں بھی ترک لڑکیاں بڑے مزے سے منی اسکرٹس میں ملبوس ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ خدا کرے آج رات برف نہ پڑے، چغتائی کے موڑ کاٹتے ہوئے ایک پرتشویش نگاہ باہر پھیلے برف پر زار پر ڈالی۔ ہاں خدا کرے رات واقعی برف نہ پڑے، احمد نے تائید کی۔ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ڈی جے آہستہ سے اردو میں بڑبڑائی، ایویں نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دیں، اللہ کرے رات برف ضرور پڑے، آمین ثم آمین۔ اور حیا نے دل میں اس کی تائید کی۔ ونڈ اسکرین کے اس پار یورپین شہر کا اختتام دکھائی دے رہا تھا۔ آگے نیلے سمندر بہہ رہا تھا اور اس کے دوسری طرف استنبول کا ایشیائی حصہ آباد تھا۔ دونوں حصوں کو عظیم الشان پل نے جوڑ رکھا تھا، 2 خطوں کا ملاپ، 2 تہذیبوں کا سنگم۔ مرمرا کے سمندر کا جو حصہ استنبول کے درمیان سے گزرتا ہے اسے بوسفورس کا سمندر کہا جاتا ہے۔ اس پل کا نام بھی بوسفورس برج ہے، احمد بتانے لگا۔ مگر ہم تو مزار پہ جا رہے تھے جو کہ یورپین حصے میں ہے، پھر پل عبور کرنے کا مقصد؟ قریب آتے پل کو دیکھ کر حیا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ پل کی اس طرف اناطولین شہر تھا۔ ہم نے پل عبور نہیں کرنا، اس کے قریب سے کسی کو اٹھانا ہے۔ ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، آگے مزار تک آپ کو اسی نے لے کر جانا ہے۔ چغتائی نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ احمد اب لاک کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ حیا نے اس خوبصورت اونچے پل کو دیکھا اور سوچا کہ کتنے برس وہ اسی پل پر سے گزرا ہوگا، کتنی ہی دفعہ اس نے بوسفورس کے نیلے پانیوں پہ چاندنی کی پریوں کا رقص دیکھا ہوگا۔ جب وہ اس سے ملے گا تو کیا اس کی آنکھوں میں استنبول کی سفید گھاس سی برف جمی ہوگی یا مرمرا کے پانیوں کا جوش ہوگا، اور کیا وہ کبھی اس سے مل پائے گی؟ اس خیال پہ اس کا دل جیسے مرمرا کے سمندر میں ڈوب کر کسی لٹی پٹی کشتی کی طرح ہولے سے ابھرا تھا۔ کھڑکی کے اس پار سے ایک دراز قد لڑکی
کار کی طرف چلی آ رہی تھی، چہرے کے گرد اسکارف لپیٹے، بلیو جینس کے اوپر گھٹنوں تک آتا سفید کوٹ پہنے، وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے چلتی آ رہی تھی۔ اس کی رنگت استنبول کے سورج کی طرح سنہری اور آنکھیں بوجھل بادلوں کی مانند سرمئی تھی۔ وہ لڑکی ان دونوں ترک لڑکوں کے پاس پہنچی اور مسکراتے ہوئے چغتائی کے ہاتھ سے چابی لی۔ رحمت پیچھے کھڑی ہائی ایس کی جانب اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ وہ لڑکی اپنی نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی سنتی گئی۔ پھر وہ دونوں چلے گئے اور وہ لڑکی کار کی طرف آئی، دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گردن پیچھے گھمائی۔ السلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ اس کی انگریزی شستہ اور انداز بے حد نرم تھا۔ حیا نے محسوس کیا کہ ترک السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ حیا نے اس کا بڑھا ہاتھ تھاما تو اسے لگا اس نے اتنا نرم ہاتھ کبھی نہیں چھوا۔ وہ ہاتھ نہیں گویا مکھن کا ٹکڑا ہو۔ میرا نام ہالے نور ہے، میرا تعلق رومی فورم سے ہے، میں سبانجی سے میٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ میں ایم ایس کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر آپ کو لینے کے لیے مجھے ہی آنا تھا، مگر میں کہیں پھنس گئی تھی، اس لیے نہیں آ سکی، بہت معذرت۔ اس نے کار واپس موڑ دی تھی۔ حیا سلیمان، ختیجہ رانا۔ ان کے تعارف کو ہالے نور نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور سر اثبات میں ہلایا۔ وہ واقعی نور کا حالہ تھی، دھلی ہوئی چاندنی۔ اب ہم انصاری محلہ جا رہے ہیں، وہ اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ محلہ؟ اردو والا محلہ؟ حیا ڈی جے نے دھیرے دے سرگوشی کی۔ شاید تبھی تو کہتے ہیں کہ اردو ترک سے نکلی ہے۔ تم نے میٹرک میں اردو زبان کے مضمون میں اس فقرے کا رٹا نہیں لگایا تھا کہ لفظ اردو ترک زبان سے نکلا ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں؟ ڈی جے نے چہک کر فقرہ مکمل کیا۔ ایوب سلطان جامعہ کے بیرونی بازار کا نام ہے انصاری محلہ تھا۔ بے حد رش، بہت سے لوگ اور ہر سو اڑتے جگتے کبوتر۔ وہ تینوں لوگوں کے درمیان بمشکل راستہ بناتے مسجد کے احاطے تک پہنچی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر حیا نے دیکھا وہاں جامعہ کا نام ایوب سلطان کیمی لکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ جامعہ میں جے کی جگہ سی لکھا ہے، جو کہ غلط لگ رہا تھا۔ ہماری زبان میں سی کو عربی کے جیم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ انصاری محلے کے رش سے گزرتے ہوئے اس کی حیرت پہ حالے نے بتایا۔ وہ مسکراتی ہوئی بڑے اعتماد سے اپنے سفید کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ اس کی بات پہ حیا بے اختیار چونکی۔ حیران کیوں ہو؟ حالے نے رک کر شاپر سے اپنے جوتے نکالتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہاں مسجد میں داخلے کے وقت جوتے باہر رکھنے کے بجائے شاپر میں رکھنے اور ساتھ شاپر ہمہ وقت اٹھائے رکھنے کا رواج تھا۔ یعنی اگر کسی کا نام جہان ہو تو وہ ترک ہجوں میں اسے کیسے لکھیں گے؟ بلا ارادہ اس کے لبوں سے نکلا، پھر فوراً گڑبڑا کر ڈی جے کو دیکھا۔ وہ ذرا فاصلے پر کبوتروں کی تصاویر کھینچ رہی تھی، اس نے نہیں سنا تھا۔ حالے شاپر ڈسٹ بن میں پھینک کر سیدھی ہوئی اور مسکرا کر ہجے کر کے بتائے، CIHAN۔ اس نے خفیف سے سر جھٹکا۔ تبھی وہ اسے فیس بک پہ نہیں ملا تھا۔ وہ اس کو جہان لکھ کر ڈھونڈتی رہی، مگر وہ تو اپنے نام کو سیحان لکھتا ہوگا۔ اگلی گلی صاف ستھری اور کشادہ تھی۔ دونوں اطراف میں دکانوں کے دروازے کھلے تھے، آگے سیاہ کرسیاں میزیں بچھی تھی، ارد گرد بہت سے اسٹال لگے تھے۔ سڑک کے کناروں پہ کھلے عام کتے ٹہل رہے تھے، مگر وہ بھونکتے نہیں تھے۔ حیا کو بھوک لگ رہی تھی اور وہ اب اس سفر نامے سے بور ہونے لگی تھی۔ بمشکل وہ تینوں اس رش بھرے محلے سے نکلی۔ ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو ان کا پہلا کھانا ایک ترک میزبان خاندان دیا کرتا ہے، اور ابھی ہم اسی میزبان خاندان کے گھر جا رہے ہیں۔ جب وہ کار میں بوسفورس کے پل پر سے گزری تھی تو حالے نے بتایا۔ کھانے کا سن کر اس پہ چھائی بیزاریت ذرا کم ہوئی۔ میزبان خاندان کا گھر استنبول کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ کشادہ سڑک، خوبصورت بنگلوں کی قطار اور بنگلوں کے سامنے سبزے پہ جمی برف۔ ان کے اسکالرشپ کوآرڈینیٹر نے چند باتیں انہیں ذہن نشین کروا دی تھی کہ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارنے ہیں، گھاس پہ نہیں چلنا، اور ملاقات کے وقت ترک خاندان کے بڑے کا ہاتھ چومنا ہے۔
اس کی ضرورت نہیں تھی، اس تکلف کو رہنے دو۔ ان دونوں نے گھر کے داخلی دروازے کے باہر بچھے میٹ پر جوتے اتارے تو اندر سے آتی وہ مشفق اور معمر خاتون پیار بھری خفگی سے بولی تھی، پہلے دن کوئی اصول نہیں ہوتے، السلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ آپ کے اصولوں کی پاسداری میں ہمارے لیے فخر ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر ان کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا۔ معمر خاتون، مسز عبداللہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اندر آ جاؤ۔ وہ راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹی۔ ان کے سرخ بالوں والی بیٹی ان کی سرخ بالوں والی بیٹی آگے بڑھی اور کاربر شوز حیا اور ڈی جے کے قدموں میں رکھے۔ وہ ریشمی کپڑے سے بنے کورٹ شوز کی شکل کے جوتے تھے۔ دونوں نے جھک کر وہ جوتے پہنے اور اندر داخل ہو گئی۔ اس سرخ گھر کا فرش لکڑی کا بنا تھا۔ لانگ روم کے فرش پہ بہت خوبصورت قالین بچھے تھے۔ وہ باتھ روم ہاتھ دھونے آئی تو دیکھا وہاں الگ سے ٹونٹی وغیرہ نہیں تھی، بلکہ ایک طرف قطار میں نل لگے تھے۔ البتہ باتھ روم کے فرش پر بھی رگز، پائیدان اور کاؤچ بچھے تھے۔ حیرت انگیز۔ وہ واپس آئی تو ڈائننگ ہال میں کھانا لگایا جا رہا تھا۔ ڈی جے جھک کر پیار سے مسز عبداللہ کی 6 سالہ نواسی عروہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ 3 خواتین پر مشتمل چھوٹا سا کنبہ تھا، اور چونکہ وہ دونوں لڑکیاں تھیں سو حالے نے ایسے ترک خاندان کا چناؤ کیا تھا جس میں کوئی مرد نہ ہو۔ اسی پل مسز عبداللہ سوپ کا بڑا سا پیالہ اٹھائے آئی۔ حالے ان کی مستعدی سے مدد کروا رہی تھی۔ تم کیا کر رہی تھی؟ تمہارا یہاں کوئی رشتہ دار بھی ہے؟ انہوں نے سوپ کا ڈونگا میز پہ رکھا۔ حیا نے ایک نظر اس ملغوبے کو دیکھا۔ جی میری پھوپھو ہیں ادھر۔ وہ سوپ کا درزیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کدھر رہتی ہیں؟ ادھر۔ اس نے پرس سے وہ مڑا تڑا کاغذ نکال کر حالے کو تھمایا۔ حالے نے ایک نظر اس کاغذ کو دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کل میں ملوا دوں گی تمہیں ان سے، کھانا شروع کرو۔ اس نے کاغذ واپس حیا کی جانب بڑھا دیا۔ ڈی جے، ہم واقعی ترکی میں بھوکوں مریں گے۔ اس ملغوبے کی شکل تو دیکھو، مجھے تو پھر سے متلی ہو رہی ہے۔ حیا جبراً مسکراتے ہوئے ہولے سے اردو میں بولی۔ مسز عبداللہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کہہ رہی کہ ان خواتین کا خلوص اسے شرمندہ کر رہا ہے۔ ڈی جے نے جلدی سے ترجمانی کرتے ہوئے میز کے نیچے سے اس کا پیر زور سے کچلا۔ اوہ شکریہ۔ مسز عبداللہ مسکرا کر کھانا پیش کرنے لگی۔ سوپ دراصل سرخ مسور کی دال کا شوربہ تھا، اور اردو جیسی ترک میں اسے چوربا کہتے تھے۔ وہ ذائقے میں شکل سے بڑھ کر بدمزہ تھا۔ چند لمحوں بعد ہی دونوں پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کی برداشت جواب دینے لگی۔ حیا، مجھے الٹی آنے والی ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں۔ وہ بدک مسکراہٹ چہروں پہ سجائے چمچہ بھر رہی تھی۔ ترک خواتین بہت مرغوبیت سے سوپ پی رہی تھی۔ چوربا ختم ہوا تو کھانا آ گیا، وہ اس سے بھی بڑھ کر بدمزہ۔ ایک چاولوں کا پلاؤ تھا۔ پاکستان میں پلاؤ کو پے کے اوپر پیش کے ساتھ بولا جاتا ہے، مگر یہاں اسے پے کے تلے زیر کے ساتھ بولا جاتا تھا۔ پلاؤ شکل میں ابلے چاولوں سے مختلف نہ تھا۔ ساتھ چنے کا سالن اور مرغی کی گریوی تھی جو کہ منچورین کی طرح دکھتی تھی۔ وہ 1.5 دن کی بھوکی تھی اور اوپر سے یہ بدمزہ کھانے مزید حالت خراب کر رہے تھے۔ وہی ترک خاتون ہی کھا رہی تھی۔ پلاؤ کا پیالہ بھی ختم ہو چکا تھا اور ہم پاکستانی میزبانوں کے برعکس وہ اسے دوبارہ بھرنے کے لیے دوڑی نہیں تھی۔ وجہ ان کی خلوص کی کمی نہ تھی، بلکہ شاید یہی ان کا طریقہ تھا کہ پیالہ ایک ہی دفعہ بھر کر رکھا جاتا تھا۔ ختیجہ، تمہاری دوست مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہے، خیریت؟ مسز عبداللہ نے پوچھ ہی لیا۔ ڈی جے نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ سب کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ حیا نے میز تلے آہستہ سے اپنا پاؤں ڈی جے کے پاؤں پہ رکھا۔ فیملی فرینڈ کی ہما، کوئی معقول وجہ بتاؤ ان کو۔ نہیں، وہ دراصل حیا بہت ڈرپوک ہے، اسے اسٹریٹ کرائم سے بہت ڈر لگتا ہے، اور یہ پہلی دفعہ اکیلی یورپ آئی ہے تو یہ پوچھ رہی ہے کہ کہیں استنبول میں ہمارا
آرگنائزڈ کرمنل سے تو واسطہ نہیں پڑے گا؟ حیا خفت سے سر جھکائے لب کاٹتی رہی۔ وہ خالی ہاتھ ان کے گھر آئی تھی اور انہوں نے میز بھر دی تھی، پھر بھی اس کے نخرے ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ اسے بے حد پچھتاوا ہوا۔ وہ بات سنبھالنے پہ ڈی جے کی بے حد ممنون تھی۔ قطعاً نہیں، استنبول بہت محفوظ شہر ہے، سرخ بالوں والی لڑکی رسان سے بولی۔ یہاں کی پولیس ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں پھرنے دیتی۔ بالکل، استنبول میں قانون کی بہت پاسداری کی جاتی ہے، حالے نے تائید کی۔ مسز عبداللہ خاموشی سے سنتی رہی۔ ان کے چہرے پہ کچھ ایسا تھا کہ حیا انہیں دیکھے گئی۔ جب حالے نور استنبول کی شان میں ایک لمبا سا قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئی تو مسز عبداللہ نے گہری سانس لی۔ خدا کرے تمہارا واسطہ کبھی عبدالرحمن پاشا سے نہ پڑے۔ حیا نے دھیرے سے ایک کانٹا واپس پلیٹ میں رکھا۔ ایک دم پورے ہال میں اتنا سناٹا چھا گیا تھا کہ کانٹے کی کانچ کی ٹکرانے کی آواز سب نے سنی۔ کون پاشا؟ ڈی جے نے الجھ کر مسز عبداللہ کو دیکھا۔ وہ ممبئی کا ایک اسمگلر ہے، یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بوسفورس کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے بے وقدا، اس جزیرے پہ اس مافیا کا راج ہے، اور میری موم کو خواب بہت آتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں میری عقل میرا ساتھ چھوڑنے لگی ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھتی ہیں، اور ایکسچینج اسٹوڈنٹس کان کھول کر سن لو۔ حالے نے قدرے تلملا کر مداخلت کی۔ استنبول میں ایسا کوئی کرائم سین نہیں ہے، یہ سب گھریلو عورتوں کے افسانے ہیں، یہاں کوئی بھارتی اسمگلر نہیں ہے۔ دونوں ترک لڑکیاں اپنے تئیں بات ختم کر کے اب سویڈش کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ ختیجہ بھی ان کی باتوں پہ مطمئن ہو کر شکر پارے کھانے لگی تھی، مگر حیا کے حلق میں وہ بہت میٹھے سے شکر پارے کہیں اٹک سے گئے تھے۔ ابو ظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس نے اس حبشی کے منہ سے پاشا کا نام سنا تھا۔ وہ نہایت مزمحل سا اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا، اپنے بیٹے کے علاج کا ذکر، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور پاشا کے نام کا ذکر کر رہا ہو، اور واقعی ترک گھریلو عورتوں کے افسانوں کے مرکز پاشا کا کوئی وجود نہ ہو۔ الوداعی لمحات میں جب باقی سب آگے نکل چکے تو مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا کے قریب سرگوشی کی۔ یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتی۔ تمہیں اس لیے بتایا کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ خوبصورت لڑکیوں پہ عموماً ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں۔ حیا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کی جھریوں زدہ چہرے پہ سچائی بکھری تھی۔ وہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے۔ وہ بالکل سن سی ہوئی انہیں دیکھے گئی۔ کیا افواہوں کا خوف مجسم صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا، یا ان کی عقل واقعی ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی؟ شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے جب وہ سمبھاجی یونیورسٹی پہنچی۔ سبھانجی امرا کی جامعہ تھی۔ وہاں 4 ماہ کے ایک سیمسٹر کی فیس بھی $10,000 سے کم نہ تھی۔ شہر سے دور مضافات میں واقع وہ قدرے گولائی میں تعمیر کردہ عمارت بہت پرسکون دکھتی تھی۔ چونکہ وہ جگہ استنبول شہر سے قریباً 45 منٹ کے فاصلے پہ تھی، اس لیے سبانجی میں ڈے اسکالرز نہیں ہوتے تھے۔ اس کے تمام طلباء و طالبات بشمول حالے نور جیسے لوگوں کے، جن کے گھر استنبول میں ہی تھے، ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ یونیورسٹی کی عمارت سے دور برف سے ڈھکے میدانوں میں ایک جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اونچی عمارتیں کھڑی تھیں۔ وہ ان کی رہائشی ڈورم بلاکس تھے، انگریزی حرف ایل کی صورت کھڑی 3 منزلہ عمارتیں، جن کے کمروں کے آگے بالکنیاں بنی تھیں۔ 6 کمرے ایل کی ایک لکیر پہ تھے اور 6 دوسری لکیر پر تھے۔ تمہارا کمرہ دوسری منزل پہ ہے، حالے نے اس کا سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے بتایا۔ حیا اور ڈی جے دوسرا بیگ گھسیٹ کر لا رہی تھی۔ ایل کی شکل کا ڈورم بلاک، جس کو حالے B1 کہہ رہی تھی، کے باہر گولائی میں چکر کھاتی سیڑھیاں کھلے آسمان تلے بنی تھی جو اوپر تک لے جاتی تھی۔ لوہے کی ان سیڑھیوں کے ہر 2 زینوں کے درمیان خلا تھی اور زینوں پہ برف کی موٹی تہہ تھی۔ ذرا سا پاؤں پھسلے اور آپ کی ٹانگ اس گیپ میں سے نیچے پھسل جائے،
وہ تینوں گرتی پڑتی بمشکل حیا کا سامان اوپر لائی۔ کمرہ تو اچھا ہے، ہم یہاں رہیں گے۔ حیا نے ہالے کی تھمائی چابی سے اپنی ڈارمیٹری کا دروازہ دھکیلا تو بے اختیار لبوں سے نکلا، ہم نہیں، صرف تم، کیونکہ خدیجہ کا بلاک B2 ہے جو سامنے ہے۔ اس نے انگلی سے دور برفیلے میدان میں بنی عمارت کی جانب اشارہ کیا۔ کیا مطلب، میں ادھر اکیلی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ بعد میں تم بدلوا سکتی ہو ڈارم آفیسر سے کہہ کر، ابھی تم آرام کرو۔ ہر کمرے میں 4 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہر اسٹوڈنٹ کی ٹیلی فون ایکسٹینشن اس کی میز پہ ہوتی ہے۔ آج کل چھٹیاں ہیں، اکثر طالب علم اپنے گھر گئے ہوئے ہیں، تمہارا کمرہ خالی ہے، مگر تم جا کر اپنے بیڈ پر ہی سونا۔ ترک لڑکیوں کے بستر پہ کوئی سو جائے تو وہ بہت برا مانتی ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو تو میرا ڈارم بلاک B4 میں ہے، اوکے؟ مسکرا کر وہ بولی تو حیا نے سر ہلا دیا۔ ڈی جے نے بے چارگی سے اسے دیکھا اور ہالے کے ہمراہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہالے، سنو، اس عمارت کے پیچھے کیا ہے؟ کسی خیال کے تحت اس نے پکارا۔ ہالے مسکرا کر پلٹی اور بولی، جنگل۔ پھر وہ دونوں زینیں اتر گئی۔ حیا ایک جھرجھری لے کر پلٹی اور اندر کمرے میں قدم رکھا۔ کمرہ خوبصورتی سے آراستہ تھا، ہر دیوار کے ساتھ ایک ایک ڈبل سٹوری بنک رکھا تھا۔ عموماً ایسے بنکس میں نیچے ایک بیڈ اور اوپر بھی ایک بیڈ ہوتا ہے، مگر اس میں نیچے بڑی سی رائٹنگ ٹیبل بنی تھی، اس کے ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھی اوپر جاتی جہاں ایک آرام دہ بیڈ تھا۔ میز پہ ایک ٹیلی فون رکھا تھا۔ وہ چاروں بنکس کو دیکھتی اپنے نام کی میز کی کرسی کھینچ کر نڈھال سی بیٹھ گئی۔ وہ ایک تھکا دینے والا دن ثابت ہوا تھا، مگر ابھی وہ تھکن کے بجائے عجیب سی اداسی میں گہری تھی۔ غیر ملک، غیر خطہ، غیر جگہ اور تنہا کمرہ جس کے پیچھے جنگل تھا، اسے جانے کیوں بے چینی ہونے لگی۔ وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی تاکہ باہر کہیں باتھ روم ڈھونڈے۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ 2 کمرے چھوڑ کر ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لڑکا بیگ اٹھائے نکلا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پھر مقفل کر دیا۔ گرلز ہاسٹل میں لڑکا، اگر پاکستان میں ہوتی تو یقیناً یہی سوچتی، مگر یہ بات تو سبھانجی کے پراسپیکٹس میں پڑ چکی تھی کہ وہ مخلوط ہاسٹل تھا۔ البتہ ایک کمرے کے اندر صرف ایک صنف والے افراد ہی رہ سکتے تھے۔ وہ بد دل سی ہو کر واپس کرسی پہ آ بیٹھی۔ سامنے والی دیوار پہ ایک سفید اور سیاہ تصویر آویزاں تھی۔ پینسل سے بنایا گیا وہ خاکہ ایک کلہاڑے کا تھا جس کے پھل سے خون کی بوندیں گر رہی تھی۔ خاکہ بے رنگ تھا، مگر خون کی قطروں کو بے حد شوخ سرخ رنگ سے بنایا گیا تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر دوسری دیوار کو دیکھا۔ وہاں ایک لڑکی کے چہرے کا بے رنگ پینسل سے بنا خاکہ ٹنگا ہوا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچے ہوئے تھی، اس کی گردن پہ چھری چل رہی تھی اور اس سے بھڑکیلے سرخ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ مضطرب سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان تصاویر والی دیوار کے ساتھ لگے بنک کی میز پہ بہت سے چاقو اور چھریاں قطار میں رکھے تھے، ہر سائز، ہر قسم اور ہر دھار کا چاقو، جن کے لوہے کے پھل مدھم روشنی میں بھی چمک رہے تھے۔ وہ ایک دم بہت خوفزدہ ہو کر باہر لپکی۔ کوریڈور میں بہت اندھیرا تھا، دور نیچے برف سے ڈھکے میدان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے پہلے زینے پر قدم رکھا، اوپر چھت پہ لگا بلب ایک دم جل اٹھا۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن گھمائی۔ کوریڈور خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر بلب کس نے جلایا؟ اس کی گردن کی پشت کے بال کھڑے ہونے لگے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پلٹی اور زینیں اترنے لگی۔ تبھی ایک دم ٹھا کی آواز کے ساتھ اوپر کوئی دروازہ بند ہوا۔ اس نے پتھر بن جانے کے خوف سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی چلی گئی۔ آخری زینے سے اتر کر اس نے جیسے ہی برف زار پر قدم رکھا، اوپر بالکونی میں جلتا بلب بجھ گیا۔ باہر زور و شور سے برف گر رہی تھی۔ تازہ پڑی برف سے اس کے قدم پھسلنے لگے تھے۔ سفید سفید گالیں اس کے بالوں اور جیکٹ پہ آ رہتے تھے۔ وہ گرتے پڑتے ڈی جے کے بلاک B2 کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے پہلی دفعہ اپنی مانگی گئی کسی دعا پہ پچھتاوا ہوا تھا، کاش آج یہ برف نہ پڑتی۔
B2 کی دوسری منزل کی بالکونی میں وہ دم لینے کو رکی۔ اسے منزل یاد تھی مگر کمرے کا نمبر بھول چکا تھا۔ اس نے ہونٹوں کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر زور سے آواز دی، ڈی جے تم کہاں ہو؟ ڈی جے، ڈی جے۔ ایک دروازہ جھٹ سے کھلا اور کسی نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اندر کھینچا۔ اگر تم 2 منٹ مزید تاخیر کرتی تو میں مر چکی ہوتی حیا۔ ڈی جے بھی اس طرح تنہا اور خوف زدہ لگ رہی تھی، مگر اس کمرے میں آ کر حیا کا سارا خوف اڑن چھو ہو چکا تھا۔ ڈرو مت، تمہارے لیے ہی تو آئی ہوں۔ مجھے پتا تھا تم اکیلی ڈر رہی ہوگی، ورنہ میرا کیا ہے، میں تو کہیں بھی رہ لیتی ہوں۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکار کر بولی، پھر بے اختیار جمائی روکی۔ خوف ختم ہوا تو نیند طاری ہونے لگی۔ مگر ڈی جے میں سوؤں گی کدھر؟ ان تینوں خالی بیڈز پہ کانٹے بچھے ہوئے ہیں کیا؟ مگر حالے نے کہا تھا کہ ترک لڑکیاں۔ فی الحال یہاں نہ حالے ہے نہ ہی ترک لڑکیاں، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ غیر ملک میں اس کا سویا ہوا خوف خدا جاگ اٹھا تھا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حالے کو پتہ نہیں لگنے دے گا۔ اب بستر میں گھسو اور سو جاؤ۔ خدا جانے مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا تھا جو ترکی آ گئی۔ آگے جھیل، پیچھے جنگل، اتنی وحشت۔ ڈی جے کمبل میں لیٹے بڑبڑائے جا رہی تھی۔ نیند سے تو وہ بے حال ہونے لگی تھی، سو ڈی جے کے قریبی بنک کی سیڑھیاں چھلانگ کر اوپر کمبل میں لیٹ گئی۔ حیا، وہ کچھ نیند میں تھی جب ڈی جے نے اسے پکارا۔ اس کی پلکیں اتنی بوجھل تھی کہ انہیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ اچھا، اس کا ذہن غنودگی میں ڈوب رہا تھا۔ اور سنو، وہ پلاؤ اتنا برا بھی نہیں تھا، ہمیں صرف سفر کی تھکاوٹ کے باعث برا لگا۔ اور سنو، مگر ڈی جے کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ سو چکی تھی۔ دروازے پہ مدھم سی دستک ہوئی تو وہ سرعت سے کرسی سے اٹھی۔ ایک نظر سوتی ڈی جے پہ ڈالی، دوسری اپنے زیر استعمال بنک پہ جو دوبارہ سے بنا سلوٹ اور شکن کے بنایا جا چکا تھا، اور جس پہ ترک لڑکیوں کے اعتماد کے خون کیے جانے کی کوئی نشانی باقی نہ تھی، اور دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ حالے نور حشاش بشاش سی مسکراتی کھڑی تھی۔ وہ یوں تھی گویا دھلی ہوئی چاندنی، سیاہ سکارف چہرے کے گرد لپیٹے، ہلکی سبز لمبی جیکٹ تلے سفید جینز پہنے، شانے پہ بیگ اور ہاتھ میں چابیوں کا گچھا پکڑے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ آؤ حالے، میں تمہارے ڈور میں گئی تھی مگر تم ادھر نہیں تھی، میں نے اندازہ کیا کہ تم یہیں ہوگی۔ حالے نے اپنا بیگ میز پر رکھا اور کرسی کھینچ کر نفاست سے بیٹھی۔ ہاں، میں صبح ہی ادھر آ گئی تھی۔ ڈی جے کی یاد آ رہی تھی۔ ختیجہ سو رہی تھی۔ ختیجہ سو رہی ہے؟ حالے نے گردن اونچی کر کے اوپر دیکھا، جہاں ڈی جے 2 موٹے کمبل گٹھری کی صورت خود پہ ڈالے سو رہی تھی۔ ہاں، اور شاید دیر تک سوتی رہے۔ اوہ، میں نے سوچا تھا کہ تمہارے فون رجسٹرڈ کروانے چلیں آج۔ ترکی میں غیر ملکی فون پہ ترک سم کارڈ 1 ہفتے کے بعد بلاک ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، تم لوگ جاؤ اور میرا فون بھی لے جاؤ، میں ابھی 2 گھنٹے مزید سوؤں گی۔ کمبلوں کے اندر سے آواز آئی تو حالے مسکرا دی۔ مسکراتے ہوئے اس کی چمکتی سرمئی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھی۔ چلو حیا، ہم دونوں چلتے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ حیا صبح اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو آئی تھی۔ ابھی وہ سیاہ چوڑی دار پاجامے اور ٹخنوں تک آتی سیاہ لمبی قمیض میں ملبوس تھی۔ شفون کا دوپٹہ گردن کے گرد مفلر کی طرح لپیٹے اور اوپر لمبا سیاہ سویٹر پہنے ہوئے تھی جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے۔ کچھ دن میرے خوش قسمت دن ہوتے ہیں جب میرے پاس کار ہوتی ہے، اور پھر کچھ دن بدقسمت دن جب میرے پاس کار نہیں ہوتی، اور آج میرا خوش قسمت دن ہے، حالے نے اٹھتے ہوئے بتایا۔ ابھی ہم قریبی دکانوں میں جائیں گے، اگر وہاں سے فون رجسٹرڈ نہ ہوئے تو جواہر چلیں گے، اس کے بعد وہاں سے جہانگیر۔ جواہر؟ حیا نے ابروا اٹھی۔ جہانگیر کو اس نے کسی ترک کا نام سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ جواہر شاپنگ مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا 6واں بڑا شاپنگ مال۔ اوہ اچھا، جیسے پارک ٹاورز۔ اوپر کمبلوں سے آواز آئی۔
پارک ٹاور۔ حالے نے گردن اٹھا کر خدیجہ کے کمبلوں کو دیکھا۔ ہمارا پارک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال شمار ہوتا ہے، وہ غنودہ آواز میں بولی۔ نائس۔ حالے 27 سے مسکرا کر باہر نکل گئی۔ حیا نے اس کے جانے کی تسلی کر لی، پھر لپک کر پیچھے آئی اور سیڑھی پہ چڑھ کر ڈی جے کا کمبل کھینچا۔ یہ پارک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا مال کب سے ہو گیا؟ اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے، تھوڑا شو مارنے میں کیا حرج ہے؟ ڈی جے گھڑاپ سے پھر کمبل میں گھس گئی۔ حالے ڈرائیو کرتے ہوئے متاسف سی بار بار معذرت کر رہی تھی۔ فون رجسٹرڈ نہیں ہو سکے تھے۔ ایوا کی دکان پہلے تو ملی ہی نہیں، دوسری موبائل کمپنیوں کی دکانیں ہی ہر جگہ تھیں، یوں جیسے آپ کو زونگ کی دکان کی تلاش ہو اور ہر طرف یو فون کی دکانیں ہوں۔ بمشکل ایک دکان ملی تو اس کا مینیجر شاپ بند کر کے جا رہا تھا۔ لاکھوں منتوں پر بھی اس نے دکان نہیں کھولی اور چلا گیا۔ اب حالے مسلسل شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی۔ بس کرو حالے، بعد میں ہو جائے گا یہ کام، اب مجھے شرمندہ مت کرو۔ خیر تمہارا دوسرا کام تو کرو، جہانگیر چلتے ہیں۔ حالے نے گہری سانس اندر کھینچی۔ گاڑی سڑک پہ رواں دواں تھی اور کھڑکی کے باہر ہر سو برف دکھائی دے رہی تھی۔ تم ایڈریس دکھاؤ، ہم پہنچنے والے ہیں۔ کدھر؟ حیا نے ناسمجھی سے ڈرائیو کرتی حالے کو دیکھا۔ اور کدھر؟ آنٹی کا گھر، کل کہا تھا کہ تمہیں لے جاؤں گی۔